لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے اعتکاف کے حوالے سے۔ تو معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اعتکاف رمضان المبارک کے اندر عام طور پہ جو کیا جاتا ہے اسی کے بارے میں میں بتاؤں گا آج کہ اعتکاف کی اقسام کیا ہیں، اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے، کس مسجد میں کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا معمول رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بیٹھ کر اذکار وظائف کون سے کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی کچھ اقسام ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے جو کسی منت کے بارے میں کیا جاتا ہے، کہ آدمی کوئی منت مان لیتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن یا اتنے گھنٹے جو ہے وہ اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف ایسا اعتکاف ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ تو سنت اعتکاف سے مراد وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے اندر آخری عشرہ کے اندر 20ویں روزے والے دن نماز مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور شوال المکرم کا چاند دیکھنے کے بعد اٹھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو قسم ہے وہ ہے نفل اعتکاف، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کب کرنا چاہیے، جب بھی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو اسی وقت یہ نفل اعتکاف جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد آ جائیے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ جو ہم اخیرہ عشرہ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اس کے بارے میں مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے جو حدیث مرفوع ہے، روایت ہے جو آپ سے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کا ثواب۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 1 دن اعتکاف کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج پڑ گیا ہے کہ بس 10 دن ہی جو اعتکاف کر سکے وہی اعتکاف کر سکتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا بڑا افضل طریقہ ہے، لیکن جو کوئی جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ 24 گھنٹے بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ثواب ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 1 دن اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتا ہے، اور 1 خندق جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہے اس کا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان آپس میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے 1 خندق کا۔ تو فرمایا کہ جو 1 دن اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ثواب فرمایا جو روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ جو ہے اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے اعتکاف کے حوالے سے وہ مساجد ہے کہ کس مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ جو اعتکاف کرنے کا ثواب ہے وہ ہے بیت اللہ شریف، حرم پاک کے اندر، مسجد حرام جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف، اس کے اندر سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، اس کے اندر جو اعتکاف کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس کے بعد
جس مسجد کے اندر جتنے زیادہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں یا جتنی بڑی مسجد ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال جس مسجد کے اندر باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو وہاں پہ آدمی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا نمبر پہ ہے اعتکاف کے فائدے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو آدمی کو خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا آدمی کو موقع مل جاتا ہے، اور تکبیر اولیٰ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اس کی اتنی جو ہے وہ سختی نہیں کی جاتی کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، حالانکہ یہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا آدمی کو موقع ملتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ مطلب کیا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اب وہ بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، جو اعتکاف کرنے والا ہے کسی جو ہے وہ غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کا حال دریافت نہیں اتنا اچھا کر سکتا، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ کسی کی عیادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اعتکاف والے کو یہ بھی فائدہ ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا ویسے ادباً جائز نہیں ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف کی حالت میں آتا ہے تو یہاں پہ آدمی کھاتا ہے اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اگر وہ سوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ پانچواں نمبر اس اعتکاف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ نبی پاک کی متواتر سنت ہے کہ آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور بلکہ آپ نے آخری رمضان المبارک کے اندر اپنی زندگی کے آخری رمضان المبارک کے اندر آپ نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن اعتکاف کیا۔ کتنے دن؟ 20 دن آپ نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف کتنی ضروری عبادت ہے یہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہ کیا، کسی وجہ سے مسئلہ بن گیا کوئی، تو آپ نے پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد شوال المکرم کے اندر 10 دن اعتکاف کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ سنت جو ہے اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خاص سنت ہے۔ اور 2 دفعہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے مراحل آئے کہ جن کے اندر آپ اعتکاف نہیں کیا آپ نے۔ ایک جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، اس وقت آپ کیونکہ حالت جنگ میں کے اندر تھے وہاں پہ گئے ہوئے، اس وقت آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ ایک مرتبہ فتح مکہ جب ہوا رمضان المبارک میں، اس وقت آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف بہت عظیم ترین عبادت ہے، یہ کرنی چاہیے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح عزیز دوستو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگوں کو یہ سوچ رہتی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کریں کیا، کون سا ذکر کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت مقدس کتاب قرآن پاک، اس کی تلاوت جتنی ہو سکے کریں۔ اس کے بعد جو نوافل ہے، نماز تہجد، نماز چاشت، اشراق اور اوابین، ان نمازوں کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، اس کو آدمی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنا بھی عبادت کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح استغفار جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد جو ہے وہ جتنا ہو سکے درود شریف کا ورد کریں۔ اس کے ساتھ بسم اللہ شریف جو ہے وہ 786 مرتبہ 786 مرتبہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اور 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح
सलातुल तस्बीह जो है इसका ज़रूर एहतमाम करें। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे एतकाफ़ में बैठकर बातें करना, एतकाफ़ में बैठकर दुनियावी लोगों के साथ मेल जोल करना, या इसी तरह कुछ ना मिलना अखबार पढ़ना शुरू कर देना, मोबाइल से लग, और ये मोबाइल बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे आदमी की सेहत ख़राब होती है, इससे आदमी का दीन भी ख़राब हो जाता है, नज़र पे असर करता है, दिमाग इससे कमज़ोर हो जाता है। और हम इस मोबाइल में इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं कि इसकी वजह से हमारी दीन भी तबाह हो रहा है और हमारी दुनिया भी ख़राब हो रही है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एतकाफ़ का एक बहुत प्यारा और बहुत बड़ा मकसद ये है कि इतनी इबादत करें अल्लाह ताला की, इतनी मिन्नतें, तरले, हैड़ें और दुआएं इल्तिजा करें अल्लाह की बारगाह के अंदर कि जब आप एतकाफ़ से उठें तो आप अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे बन चुके हो। एतकाफ़ के अंदर बैठकर अपना दिल जो है वो लोगों से साफ़ कर दें, किसी के बारे में मैल ना रखें, और मोहब्बत की मंजिलों से आगे बढ़कर इश्क की मंजिलों के अंदर आएँ कि एतकाफ़ के अंदर आप बैठें तो जब उठें तो वो जो इलामा इकबाल ने कहा था ना, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ कभी लिबासे मजाज में, हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाद में, कि या अल्लाह मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक के नूर को देख। और ये कोई चीज़ नहीं है, जिससे मोहब्बत होती है उसे देखने को दिल करता है। कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये अर्ज़ किया था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो ये चीदा जिदा अहकाम, मसाइल, फ़ज़ाइल और अक़साम थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं एतकाफ़ के हवाले से। 20वें रोज़े वाले दिन जो रोज़ा है वो आपने मसाजिद के अंदर ही अफ्तार करना है आकर के, और शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने तक मेरे भाइयों ये इबादत है जो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की